السلام علیکم۔ اچھا، آج ایک ہمارا اہم ٹاپک ہے ماسٹر بیشن۔ یہ ایک کبھی عادت ہے، گندی قسم کی عادت ہے، نوجوانوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں آج تفصیلی بات کریں گے۔ یہ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے ہمارا معاشرہ اور بیڈ سیکسول ہیبٹس۔ بیڈ سیکسول ہیبٹس میں آج جنسی بے رحم روی کا شکار لوگ معاشرے میں نوجوان لڑکے ہیں جو کہ اس بیماری کا شکار ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے نوجوان اپنی جوانی کو تباہ کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے جوانی کو تباہ کرتے ہیں، جس کو ماسٹر بیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مشت زنی بھی کہتے ہیں اردو میں۔ اپنے ہاتھوں کی مدد سے اپنی سپرم کو ضائع کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اہم انفارمیٹیو نالج کے طور پر پرانے زمانے میں جو حکمات تھے، طبیب تھے، وہ کہتے تھے 100 قطرہ خون کا ہو تو 1 قطرہ جو ہے نا سپرم کا بنتا ہے۔ تو اسی طرح جو اس قسم کے مریض ہوتے ہیں تو ان کے چہرے پر رونق بھی نہیں ہوتی، ان کے چہرے پر کمزوری کے اثرات عیاں ہوتے ہیں۔ اچھا، غیر ممالک میں جو روٹین پائی جاتی ہے نا، غیر ممالک میں اس چیز کو غلط نہیں سمجھا جاتا، تو وہ اس کو غیر ممالک والے ریکریشنل پروسیس کہتے ہیں یہ ریکریشن پیدا کرتی ہے، انسان میں تفریح پیدا کرتی ہے، انگزائٹی کم کرتی ہے، سٹریس کم کرتی ہے۔ اچھا، ان کی یہ بات ٹھیک ہے، یہ انگزائٹی کم کرتی ہے، سٹریس کو بھی کم کرتی ہے، لیکن کچھ حد تک ان کی بات ٹھیک بھی ہے، کچھ حد تک ان کی بات غلط بھی ہے۔ غلط اس لیے ہے کہ یہ جب مشت زنی کرتے ہیں مرد حضرات تو مشت زنی کرنے کی وجہ سے ان کا جو پینس ہے، نفس ہے، وہ اس کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں، رگڑ کھا کر وہ پتلا ہو جاتا ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے، تو اس میں اریکٹائل ڈس فنکشن کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے، ذکاوت حس کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، اور جلک لگانے سے ان کو احتلام کا مسئلہ بھی بڑھ سکتا ہے، دانت کا مسئلہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ اچھا، اس قسم کی بیماری میں آپ نیم حکیم اور حکیموں کے چکر میں بالکل نہیں پڑنا۔ آپ کسی اچھے سے جو ڈاکٹر ہو نا، جنسی ماہر امراض جنس، جو اچھی دوائی دو یا ڈائگنوز کرے اس کو، تو اس کے پاس آپ نے جانا ہے۔ تو لیکن مفید عامہ کے لیے چند احتیاطیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس بیماری سے کیسے جان چھڑائیں۔ اس بیماری سے جان چھڑانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ گندی فلمیں دیکھتے ہیں تو وہ نہ دیکھیں، اگر آپ گندے لٹریچر یا رسالے پڑھتے ہیں، گندی کہانیاں پڑھتے ہیں تو وہ بھی چھوڑ دیں۔ اچھا، اگر آپ کوئی بھی گرم اشیاء چیزیں کھاتے ہیں کھانوں میں تو وہ بھی آپ نہ کھائیں، آپ ٹھنڈی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، اور اسبگول کی بھوسی جو ہے ٹھنڈے پانی میں یا دودھ میں مکس کر کے تھوڑی سی شکر ڈال کر وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں، تخم ملنگا پانی میں بھگو کر یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور ٹھنڈی سبزیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔